تفصیلات ہیں، لیکن عموم کے اعتبار سے محبت کا دعویٰ سنت پر عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ حد یہ ہے اللہ اپنی محبت کے دعوے کے لیے بھی اتباع رسول کا تقاضا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ نے بندوں سے براہ راست معاملہ نہیں فرمایا، اپنے رسول کا اسوہ سامنے رکھا۔ ان کے پیچھے پیچھے آتے ہو تو میری محبت کا دعویٰ ٹھیک، تو نبی اس سے فرمائیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا اللہ اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت مانگتا ہے اتباع رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت مانگتے ہیں اتباع رسول کا، سنت رسول کی پیروی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت ایمان کا تقاضا ہے، اسی محبت کے نتیجے کا حضور کا ادب اور احترام یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس آیت کا بھی حوالہ ہے جو قرآن حکیم کی حساس ترین آیت ہے حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے، سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح ان کے روبرو زور سے بات نہ کرو جیسے آپس میں کر لیا کرتے ہو، لائٹر موڈ میں ذرا ہلکے انداز میں ایسا نہ کرنا، نہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند ہو اور نہ ان کے روبرو تم اس طرح باتیں کرو جیسے ایک دوسرے سے کر دیں گے بلند آواز سے۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ حساس بات ہے، ایک گناہ بندے نے کیا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا تو توبہ کا امکان بھی ہے نا، کر لے گا، ایک کا احساس ہی نہیں تو توبہ کیا کرے گا اس کا؟ تو یہ ہے حساسیت حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے۔ تو ایمان کا تقاضا محبت بھی، اور ایمان کا تقاضا حضور کا ادب اور احترام۔ اللہ کے باوجود بھی ان بیچاروں کو ماننا پڑا ہے، ان بیچاروں کی مجبوری ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں، کلیئر ہے یہ بات۔ تو اللہ اس کے بارے میں فرما دے تو اب کیا چاہیے آپ کو؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن یہ بھی فرماتا ہے، حضور کو فرماتے وہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے۔ اور 3 مرتبہ حضور سے کہلایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف کے آخر میں بھی ہے إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ واحد ذات جو ڈیوائنلی 100% سرٹیفائیڈ ہے کہ جو فرمایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق، جو کر کے دکھایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق، وہ محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذات، جن کو اللہ رکھتا ہے نمونے کے طور پر ہمارے سامنے۔ اللہ فرماتے مجھ کو رکھانا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، ان کے پیچھے آ جاؤ۔ تو یہ معروف آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ اس کا اگلا حصہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن حکیم کے بارے میں 2 مقامات پر بات آتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت 183 میں ھدی للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن البقرہ کی شروع میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے جیسے بعض غیر مسلموں کو غلطی لگ گئی، یہ کانٹرڈکشن نہیں، اس کی ریکنسلیشن ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کانٹرڈکشن نہیں، پوٹینشلی، پرائمریلی، بنیادی طور پر قرآن حکیم سارے انسانوں کے لیے ہدایت ملے گی کن کو؟ جن میں تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، کل کی جواب دہی کا احساس ہوگا، زندگی کا ایک وسیع پرسپیکٹو اور کنسیپٹ ان کے سامنے ہوگا، ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن آخرت کا جن کے سامنے ہوگا، جن کے دل میں یہ احساس ہے کل کی جواب دہی کا، ان کو فائدہ ہوگا۔ مثلاً بارش برستی ہے، جو چاہے بارش کے پانی سے فائدہ اٹھا لے،
خاص طور پر صحرا وغیرہ، لیکن جو برتن کو الٹا کر دے گا اس کو فائدہ نہیں ملے گا. بارش ہے، برتن اس نے الٹا کر دیا. صحیح، ہدایت موجود ہے، قرآن ہدایت ہے، مگر ابو لہب جیسا بندہ اپنے دل کے سوئچ کو آف کر دے تو قرآن سنایا جائے اور صاحب قرآن سنائے مگر دل کا سوئچ آف ہے، فائدہ نہیں ملے. کلیئر؟ اب یہ آیت سنیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لمن، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. اگر مائیکل ایچ ہارٹ نے انالیسس کیا تو اسے ڈنڈی ماری. پتہ ہے کیا ڈنڈی ماری؟ اس نے لکھا ہی از دی اونلی پرسن supremely successful at both the religious and secular levels. تاریخ انسانی میں مذہبی انالیسس زبردست کیا اس نے، کوئی شک نہیں، یہ کریڈٹ اس کو دینا پڑے گا. مگر ڈنڈی کیا ماری؟ اس نے کہا یہ کامیاب ترین انسان. اس نے یہ نہیں کہا پروفٹ. یہ ہے ڈنڈی کا مسئلہ، اور اس غریب کا مسئلہ ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچا. ایک انالیسس کیا، وہ اس کی مجبوری. عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت به الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن کی عظمت کا اعتراف کرے، اس کی مجبوری ہے. لیکن اس نے پرسن کہا ہے، فرد کہا ہے، انسان کہا ہے. آپ کا میرا مسئلہ دنیا کا ہی نہیں اصل، آپ کا میرا مسئلہ اصل کہاں کا ہے؟ آخرت کا. اور وہاں کے لیے اللہ کہتا ہے ایمان کی شرط لاؤ، اور جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ کل کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. تو یہ ہمارے پیش نظر میں رہے. اگر کل کی جواب دہی کا احساس نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس نہیں، بلکہ اگر میں آپ سے عرض کروں اس وقت ہماری گھڑی میں 8:55 ہو رہے ہیں رات کے. ابھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور آپ مرنے کو تیار ہیں، کتنا بھاری سوال. ہمارے معاملات سیٹ ہیں اور سیٹلڈ ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، مال کا لین دین، قرض کا لین دین، حقوق العباد، سیٹ ہے معاملات، مرنے کو تیار. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے. تو پھر کیا ہے جناب؟ پھر یہ کہ حضور کا ذکر بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اجر و ثواب کی نیت سے بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کچھ نالج بھی گین ہو جائے گی، کچھ انالیسس بھی ہو جائے گی. لیکن اگر کل کا احساس نہیں تو عملاً فائدہ شاید نہ پہنچے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ فرما رہے کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، جسے یاد ہے مردہ اور اللہ کے سامنے پیش ہو، جسے یاد ہے کہ مالکی یوم الدین، جسے یاد ہے کہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے. جو اس کو سامنے رکھے گا اس کو واقعات اس اسوہ حسنہ سے فائدہ ملے گا. ایک بات. اگلی بات اس آیت کے ذیل میں ایک عموم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے. ایک عموم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی تمام گوشوں کے لیے حضور کا اسوہ کامل ہے، بہترین ہے. ہم سب مختلف پوزیشنز پر ہیں، رولز میں ہیں، ذمہ داریوں پر ہیں. حضرات کی بات کر رہا ہوں، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی معلم ہے، کوئی تاجر ہے، گنتے چلے جائیے. ان ساری حیثیتوں میں امتی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دیکھوں میرے رسول کیسے والد تھے، میرے رسول کیسے شوہر تھے، میرے رسول کیسے پڑوسی تھے، میرے رسول کیسے دوست تھے، میرے رسول کیسے تاجر تھے، میرے رسول کیسے معلم تھے. اور گنتے چلے جائیے. میرے اور آپ کے لیے زندگی کے تمام گوشوں کی رہنمائی موجود ہے. ہاں، خواتین بھی کیونکہ باقاعدہ ماشاءاللہ محفل میں شریک ہیں، ایک اہم نقطہ ان کے تعلق سے یہ آیت وہ بھی سنیں گی، وہ بھی پڑھیں گی. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن خواتین ہیں اور حضور مرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت کی عورتوں کے لیے ایک گوشہ جو نسوانی معاملات سے متعلق ہے، جو خاص عورتوں کے معاملات سے متعلق ہے، اس کے لیے رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ یہاں وہ اہمیت سامنے آتی ہے. اللہ کے اذن اور اجازت سے حضور نے کئی نکاح کیے. ان کئی نکاحوں کی بڑی حکمتیں
اور حضور کی نجی زندگی، گھریلو زندگی، اور ایک بہت بڑا علمی ورثہ اور عورتوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی امت کے لیے ازواج مطہرات کے ذریعے ملی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو 2210 احادیث منتقل کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 سے لگ بھگ زائد احادیث امت کو منتقل کی ہیں، اور حضور کی گھریلو زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے سامنے آئی۔ تو امت کی عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسوہ حسنہ کی تکمیل ان کے لیے ازواج مطہرات کی زندگیوں سے، ان کی سیرت کا مطالعہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ، اور رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس سے وہ معاملہ پورا ہوگا۔ اور کیا اچھا ہو، ماہ ربیع الاول بھی ہے، ہم اور آپ طے کریں اپنے لیے، گھرانے کے لیے، کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ٹارگٹ بنا میرے بھائیوں سے ہو جائے، صحابہ موجود ہے سامنے، عرض کرتے یا رسول اللہ السنا اخوان ہے، کیا آپ کے بھائی نہیں بنا؟ ایک اور انداز سے حضور نے فرمایا کہ تو میرے اصحاب ہو، لیکن خواہش کس سے ملنے کی ہے؟ وَلَٰكِنْ قَوْمِي يُجِيبُونَ مِن بَعْدِكُمْ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یؤمنون بی ایمانکم، اے میرے صحابہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائیں گے۔ اچھا، اپنی ایک قدم اور بھی ہم یاد رکھیں، ایک اور حدیث تفصیل ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ خوبصورت ایمان کس کا؟ تو صحابہ نے فرشتوں کا کہا، انبیاء کا کہا، اپنا کہا۔ حضور نے کہا تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے، تم افضل ہو، لیکن خوبصورت ایمان کس کا؟ میرے صحابہ ان کا ہوگا جن کو 2 گھنٹوں کے بیچ قرآن ملے، 2 گھنٹوں میں کتابی سے، اور وہ مانے کہ محمد رسول اللہ بنا سکتے، ان کا ایمان خوبصورت ہوگا۔ ایسے بھی غیر دوسرے نہیں، ہم لوگ سعادت مند بننا چاہیں، وہ مجھے ایک میڈیا میں ایک واقعہ یاد آ کے میں شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ، اس میں ترغیب ہے۔ تو 2 گھنٹوں کے بیچ ملے گا، وہ خوبصورت ایمان ان کا ہوگا۔ خیر، اس حدیث میں کیا ہے؟ اے میرے صحابہ ان سے میں ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، وَيُصَدِّقُونِ تَصْدِيقَكُمْ، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، وَيَنصُرُونِ نَصْرَكُمْ، اور میری مدد کریں گے اے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی۔ کون سی مدد؟ کس کام میں مدد؟ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کے نفاذ میں، اللہ کے دین کی اقامت میں، اللہ کے دین کے غلبے میں میری نصرت و مدد۔ جو یہ کریں گے، یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائی سے۔ ہم حضور کے دیدار کے تمنا رکھنے والے ہیں، شفاعت کے طلبگار ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ ارے حضور ہم سے ملنا چاہتے، شرط کیا ہی ہے؟ ایمان، تصدیق اور حضور کے مشن میں شریک ہونا۔ ایک میڈیا پرسن ہے وسیم بادامی، آپ لوگ جانتے ہیں، کچھ پروگرامس ہم نے بھی کیے۔ اس دور میں جب جنید جمشید مرحوم زندہ تھے، تو ربیع الاول کے مہینے کا جو پروگرام تھا، یہ دونوں بھی تھے، مجھے بھی انوائٹ کیا تھا۔ تو وسیم بادامی کہتا ہے شجاع بھائی کیا اچھی بات ہوتی ہے، کیا حضور کے دور میں ہوتے ہیں۔ اس پہ لوگوں نے اشعار بھی کہے، کئی لوگوں نے کہے، ایون جن کو سیکولر کہا جاتا ہے انہوں نے بھی کہے، دل سے کہے، ان اشعار کی قدر کرتے ہیں۔ تو دل کے بعد میں نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، کہ کس کو کس وقت اور کس دور میں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ خواہش بڑی اچھی ہے، اور ابھی ممکنات میں سے نہیں کہ آپ اور میں پیچھے چلے جائیں، تو پیچھا ہمارے پیچھے جانا ہمارے بس میں نہیں، حال بس میں، اور مستقبل کی تیاری ہمارے بس میں۔ پھر میں نے حدیث سنی، حضور کے دور میں پیدا ہو جائے یہ ہمارے بس میں نہیں، مگر حضور سے اگر ملاقات ہو جائے، حضور کا دیدار مل جائے، حضور راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس میں ہے، اور اس کا راستہ یہ ہے۔ ایمان لائیں، میری تصدیق کریں، اور میری نصرت کریں میرے صحابہ جیسے تم نے میری نصرت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی اس خواہش کا مصداق کرے۔ وہ تو چاہتے ہیں ہم کو بھی تو شرم آئے، ہم کو بھی تو کوئی حیا آئے، ہمارا بھی تو کوئی ذوق ہو، ہمارا بھی تو کوئی شوق ہو، ہماری بھی تو کوئی طلب ہو، ہماری بھی تو کوئی تڑپ ہو، ہماری بھی تو کوئی امنگ ہو، ہماری بھی تو کوئی محنت ہو، ہمارا بھی تو کوئی جہاد ہو، ہماری بھی تو کوئی جد و جہد ہو۔ اس کام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں، تو کل حضور ہم سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنظیم اسلامی کی دعوت آج آپ نے قبول کی، اس اجتماع میں آپ حاضر ہوئے، اللہ قبول فرمائے۔ تنظیم اسلامی الحمدللہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبھی لوگ ان سے واقف ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جماعت
معروف مفہوم میں کوئی سیاسی جماعت اس معنی میں نہیں کہ کوئی پاور پالیٹکس لانے کا ہمارا ارادہ ہو، نہ ہم کوئی مسلک یا مذہبی فرقے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے۔ ہم اصولی طور پر دین کی بات سامنے رکھتے ہیں، دین کا جامع تصور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن حکیم کے ذریعے دعوت، قرآن حکیم کے ذریعے تربیت، دین کا ایک وسیع تصور سامنے آئے، ہم پر ہماری دینی ذمہ داریاں واضح ہوں، خود بھی اللہ کا بندہ بننا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کا نمائندہ بننا ہے، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دین کی دعوت اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے لیے جماعت بنی ہے اور بیعت کی بنیاد پر بنی ہے کہ قرآن بتاتا ہے، سنت رسول سے پتہ چلتا ہے، امت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت کے ہی ذریعے جماعت بنتی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ جماعت قائم ہے، اسی لیے دعوت آپ کے سامنے بھی، آپ نے دعوت ہماری قبول کی۔ ایک دو کتابیں آپ کو تحفتاً پیش کیے گئے، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا اور ہمارے جو تنظیم کے رفقا ہیں ان سے رابطہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت، عقیدت، ادب، احترام، تعلق کی مضبوطی، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع اور حضور کی نصرت اور ان کے مشن میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صرف 20 سیکنڈ دیجیے گا، اگر کچھ اعلانات ہو تو وہ اعلانات ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کر کے بعد